آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عثمانی سلطنت کے 26ویں سلطان مصطفیٰ ثالث کی زندگی اور ان کے دور حکومت کے بارے میں۔ مصطفیٰ ثالث ایک حکمت والے اور دانش مند حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور میں مختلف داخلی اور خارجی مسائل کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ ان کے دور حکومت میں کئی اہم اصلاحات ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی گئی۔ آئیے ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ مصطفیٰ ثالث 28 جنوری 1717 کو عثمانی دربار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سلطان احمد ثالث اور والدہ دور افشین تھیں۔ مصطفیٰ کی ابتدائی تربیت عثمانی دربار کے روایتی نظام کے مطابق ہوئی، جہاں انہیں علم، حکمت اور ریاستی امور کی تربیت دی گئی۔ مصطفیٰ کی شخصیت میں بچپن سے ہی ذہانت اور فہم و فراست کی جھلک نظر آنے لگی۔ سلطان احمد ثالث کی وفات کے بعد 1754 میں مصطفیٰ ثالث کو تخت نشین کیا گیا۔ ان کے تخت نشینی کے بعد سلطنت عثمانیہ کو کئی داخلی اور بیرونی مسائل کا سامنا تھا، جنہیں انہوں نے حکمت اور دانش مندی سے حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں سلطنت نے اپنے داخلی استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی اور کچھ اصلاحات کی گئیں تاکہ سلطنت کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ مصطفیٰ ثالث کی حکومت میں سب سے اہم اصلاحات فوجی، عدلیہ اور انتظامی سطح پر ہوئیں۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت نے جدیدیت کی طرف قدم بڑھایا، خاص طور پر فوجی سطح پر بہتری کے لیے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں جدید جنگی ٹیکنالوجی اور تنظیم کی ضرورت تھی، جسے مصطفیٰ ثالث نے تسلیم کیا اور اس سلسلے میں کئی اہم اصلاحات کی۔ عدلیہ کے میدان میں بھی مصطفیٰ ثالث نے اہم اقدامات کیے۔ انہوں نے انصاف کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کی۔ ان کے دور میں عدالتوں کے کام کاج میں بہتری آئی اور عوامی عدالتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ مصطفیٰ ثالث نے عوام کی فلاح کے لیے تعلیمی اداروں کو فروغ دیا اور بہت سے تعلیمی ادارے قائم کیے تاکہ عوام کو بہتر تعلیم مل سکے۔ سلطان ثالث نے تجارتی راہ میں سہولت پیدا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے اور سلطنت کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں مختلف تعمیراتی منصوبے شروع ہوئے، جن میں پلوں، سڑکوں اور دیگر اہم عوامی منصوبوں کی تکمیل شامل تھی۔ مصطفیٰ ثالث کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو کئی بیرونی چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر یورپ اور روس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی تھی۔ 1756 میں 7 سالہ جنگ شروع ہوئی، جس میں عثمانی سلطنت نے روس اور آسٹریا کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ مصطفیٰ ثالث نے اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے یورپ کی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ روس کے ساتھ عثمانی سلطنت کے تعلقات پیچیدہ تھے اور دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ مصطفیٰ ثالث نے روس کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کے لیے مختلف معاہدے کیے، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ دونوں سلطنتوں کے درمیان تناؤ برقرار رہا۔ اسی دوران فرانس کے ساتھ عثمانی سلطنت نے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ فرانس نے سلطنت عثمانیہ کو مختلف فوجی اور اقتصادی امداد فراہم کی اور اس کے بدلے میں عثمانی سلطنت نے فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کیا۔ ایران کے ساتھ بھی سلطنت عثمانیہ کو سرحدی مسائل کا سامنا تھا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مصطفیٰ ثالث نے ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن ایرانی سلطنت کی سرحدی توسیع کے باعث بعض اوقات دونوں ممالک میں تنازع ہوتا رہا۔ مصطفیٰ ثالث ایک محنتی اور دوراندیش حکمران تھے۔ ان کی شخصیت میں گہری حکمت، فہم اور فیصلہ سازی کی صلاحیت تھی اور وہ اپنی عوام کے ساتھ ہمیشہ نرم دل اور انصاف پسند رہتے تھے۔ مصطفیٰ ثالث کے دور حکومت میں ایک دلچسپ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے عوامی خوشحالی کے لیے کام کیا، لیکن کچھ درباریوں کی طرف سے ان کے خلاف بغاوت ہوئی۔ 1774 میں عثمانی سلطنت کی فوج میں ایک داخلی انقلاب ہوا، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ ثالث کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود مصطفیٰ ثالث کا دور حکومت اصلاحات کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ ثالث نے سلطنت میں تعلیم کے شعبوں کو فروغ دیا۔ انہوں نے تجارت کے لیے نئے راستے تلاش کیے اور اس سلطنت عثمانیہ کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقتصادی اصلاحات کی۔ مصطفیٰ ثالث نہ صرف سیاستدان تھے بلکہ فنون کا بھی شوق رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف فنون و ثقافت کے شعبوں میں ترقی کی کوشش کی۔ مصطفیٰ ثالث نے اپنی حکومت کے دوران مختلف جنگوں میں حصہ لیا، خاص طور پر 7 سالہ جنگ میں، جس میں سلطنت عثمانیہ نے روس اور آسٹریا کے خلاف جنگ کی۔ ان جنگوں میں حصہ لینا اور پھر ان جنگوں کے نتائج کا سامنا کرنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ مصطفیٰ ثالث 21 جنوری 1774 کو وفات پا گئے۔
ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ان کے بھائی سلیم ثالث بنے۔ دوستوں، مصطفیٰ ثالث کی حکومت میں سلطنت عثمانیہ نے اصلاحات کی راہ اختیار کی اور داخلی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا دور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے اور انہیں ہمیشہ ایک دانش مند حکمران کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔